السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ فرسٹ کے چیپٹر نمبر 2 تعلیمی جمناسٹک کے ہم آخری سوال کو پڑھیں گے کہ تعلیمی جمناسٹک کے پروگرام کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے، کہ کوئی بھی جمناسٹک کا جب پروگرام شروع کیا جاتا ہے تو اس کی کیا ترتیب بنائی جائے گی۔ تو کتاب والے نے اس کو جو ہے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ تعارف کا ہے کہ جب بھی جمناسٹک کی تعلیم کا پروگرام شروع کیا جاتا ہے یا کوئی بھی سرگرمی شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ جو کوچ ہوگا، جب ماہر جمناسٹک ہوگا تو وہ بچوں کو کیا ہے 5 منٹ سب سے پہلے وہ جمناسٹک کی اس پروگرام کے بارے میں بتائے گا، اس پروگرام کی اہمیت کے بارے میں بتائے گا اور اس پروگرام کے مقاصد کے بارے میں بتائے گا، تاکہ جو بچے یا کوئی بھی جو فرد جمناسٹک کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں وہ دل جمی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ کیا ہے جو اس پروگرام میں کیا کر سکیں، شرکت کر سکیں اور اس پروگرام کو سر انجام دے سکیں۔ دوسرا حصہ ہے جسم کو گرمانے والی سرگرمیاں، جسے ہم کیا ہے وارم اپ کہتے ہیں۔ کہ جب بھی جمناسٹک کے کسی پروگرام کو شروع کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایسی ورزشیں دی جاتی ہیں جس سے کیا ہے جسم کو گرم کیا جاتا ہے، جسم کی تمام اعضاء جو ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کو تیار کرنے کے لیے جسمانی جو ورزش ہے وہ دی جاتی ہے، جسے ہم وارم اپ کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہے وہ اعضاء تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ سرگرمی صحیح طریقے سے کی جائے۔ اب ایک کھلاڑی ہے وہ سب سے پہلے آہستہ آہستہ ورزش شروع کرے گا، پھر بعد میں کیا ہے وہ اس ورزش کو تیز کرتا جائے گا تاکہ اس کا جسم کیا ہو جائے، گرم ہو جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نظام تنفس جو ہے وہ تیز کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے نظام دوران خون جو ہوتا ہے وہ بھی تیز کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نظام تنفس تیز کام کرنا شروع ہو جائے گا تو کوئی بھی جو شخص ہے جو جسمانی سرگرمی کر رہا ہوتا ہے تو وہ سانس کیا ہے وہ تیزی سے سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اب اس سانس کے ذریعے جو آکسیجن ہے وہ اس کے کیا ہے خون میں بہتر طریقے سے شامل ہو رہی ہوتی ہے، وہ آکسیجن اس کے خون میں شامل ہوتی ہے، پھر وہ کیا ہے دل کے ذریعے سے وہ تمام جسم میں کیا ہے وہ خون گردش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم کے تمام اعضاء میں آکسیجن صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہے وہ سرگرمی بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو وارم اپ جو ہے جسم کو گرمانے والی وہ سرگرمیاں کیا کرتی ہیں، اس کو اس پروگرام کے لیے اور اس کو اس سرگرمی کے لیے کیا ہے تیار کرتی ہیں۔ اس کے لیے وہ جسم کو گرمانے والی سرگرمیوں میں سب سے پہلے وہ ٹریک پر چلنا شروع کرے گا، پھر کیا ہے وہ گریجولی اس میں تیزی لے کر آئے گا، پھر وہ کیا ہے آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کرے گا، پھر تیز دوڑنا شروع کرے گا۔ اس سے کیا ہے اس کا تمام جسم گرم ہو جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ وارم اپ ہو جائے گا۔ پھر اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے وارم اپ ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ چوٹ آنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، آکسیجن جو ہے وہ تیزی سے کیا ہے جسم کے تمام اعضاء میں پہنچ رہی ہوتے ہیں، خون کا جو فلو ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے جس سے آکسیجن کیا ہے تمام اعضاء میں پہنچ جاتی ہے۔ اس سے اس کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے، اس سے اس کے مسلز میں جو ہے وہ تناؤ کم ہو جاتا ہے تاکہ بعد میں کیا ہے کھیل کے بعد اسے جو ہے وہ پین کم محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ وارم اپ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہے تلافی کی ورزشیں۔ جب جسم کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جسم کے تمام اعضاء کو الگ الگ جو ہے وہ وارم اپ کیا جاتا ہے۔ جسم کے تمام اعضاء کو الگ الگ ورزشیں دی جاتی ہیں، جیسے اوپر والے دھڑ کو الگ ورزشیں دی جائیں گی، نیچے والے دھڑ کو الگ ورزشیں دی جائیں گی۔ اب اوپر والا دھڑ ہے اس میں جو ہے پھر پہلے کندھے کی ورزشیں ہوں گی، پھر چھاتی کی ورزشیں ہوں گی، پھر پہلو کی ورزشیں ہوں گی، پھر ٹانگوں کی ورزشیں ہوں گی۔ تو جسم کے تمام اعضاء کو کیا ہے الگ الگ ورزشیں دی جائیں گی۔ جب تک جسم کے تمام اعضاء جو ہے وہ وارم اپ نہیں ہوں گے تو جمناسٹک کی کوئی بھی سرگرمی جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ کھلاڑی سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو تلافی کی ورزشوں میں کیا ہے تمام اعضاء کو الگ الگ کیا ہے مختلف قسم کی ورزشیں دی جائیں گی۔ آگے ہے لچکدار اور پھرتیلا بنانے والی سرگرمیاں۔ تو تلافی کی ورزشوں کے بعد جو جسم کو لچکدار اور پھرتیلا بنانے والی سرگرمیاں دی جاتی ہیں۔ اب جمناسٹک کے پروگرام میں جسم کے اندر جو ہے وہ لچک اور پھرتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ لچک اور پھرتی جتنی زیادہ ہوگی تو اتنی ہی بہترین کارکردگی ہوگی جمناسٹک کی سرگرمیوں میں۔ لچک کا ہم بتا دیں گے آپ کو کہ لچک جو ہوتی ہے وہ جسم کے اندر نرمی ہوتی ہے، جسم کے اندر خم ہوتا ہے یا جسم کے اندر وہ جھکاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جمناسٹک کی سرگرمیاں بہترین طریقے سے ہو سکتی ہیں۔ تو پھرتی جو ہوتی ہے وہ جلد بازی کو کہتے ہیں کہ وہ سرگرمی کتنی جلدی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کیا ہے کسی بھی قسم کی چوٹ سے بچ سکیں، آپ کسی بھی قسم کی انجری سے بچ سکیں۔ تو لچک اور پھرتی والی جو جتنی بھی ورزشیں ہوں گی وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ جب جسم مکمل طور پر گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ورزشیں دی جاتی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ سیدھی کلا بازی، الٹی کلا بازی، کارٹ ویل، ہیڈ سٹینڈ، ہینڈ سٹینڈ، یہ مختلف قسم کی ورزشیں ہیں جو کسی بھی شخص کے اندر لچک اور پھرتی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے گروہی سرگرمیاں۔
یہ ایسی سرگرمی ہوتی ہیں جو مختلف قسم کے آلات کے ذریعے 5 یا 6 لڑکوں کے جو ہے وہ گروہ کے اندر کرائی جاتی ہیں۔ اب مختلف قسم کے آلات کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے بار ہوتا ہے، بار کے اوپر چڑھنا، بار کے اوپر چلنا، بار کے اوپر محراب بنانا، بار کے اوپر کیا ہے جی کلا بازی کھانا، بار کے اوپر لٹکنا، یا رنگ کے ذریعے کیا ہے جی یہ ورزشیں کرائی جاتی ہیں۔ ایسے مختلف قسم کے آلات کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف گروہوں کی شکل میں۔ اگر آپ کے پاس 30 سے 40 لڑکے ہیں تو کیا ہے جی آپ مختلف قسم کے گروپ بنا لیں گے کہ پہلا گروپ جو ہے وہ محراب بنائے گا، دوسرا گروپ جو ہے وہ ہیڈ سپرنگ کرے گا، تیسرا گروپ ہینڈ سٹینڈ کرے گا، چوتھا گروپ جو ہے وہ ہیڈ سٹینڈ کرے گا۔ تو ہر گروپ کے اندر جو ہے وہ کھلاڑی ایک دوسرے کی مدد سے کیا ہے جو سرگرمی کو سر انجام دیتا ہے۔ اس سے کھلاڑیوں کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے، اور گروہی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا بھی کھلاڑی جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھلاڑی گروہی سرگرمیوں سے سیکھتے ہیں۔ چھٹا جو ہے وہ اختتام ہے، جسے ہم کول ڈاؤن کہتے ہیں جی۔ یہ کھیل کے اختتام میں جب کھلاڑی جو ہے وہ تمام سرگرمیاں کر لیتا ہے تو وہ سرگرمی کے اختتام میں جو ہے جو آپ کا نظام تنفس تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، نظام دوران خون تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کیا ہے جی اپنے جسم کو دوبارہ پہلی حالت میں لانے کے لیے یہ سرگرمی کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے جی آپ آہستہ چلتے ہیں، تیز چلتے ہیں، پھر آہستہ چلتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، پھر کبھی آہستہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آہستہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ پہلی حالت میں آ جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کر لیتے ہیں، آپ اپنے بلڈ کے پریشر کو کول ڈاؤن کر لیتے ہیں، آپ جو ہارٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے، جو ہارٹ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کول ڈاؤن کر لیتے ہیں، تاکہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں۔ اصلی حالت میں آئیں گی تو کیا ہے جی آپ دوبارہ اگلی سرگرمی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور کسی بھی انجری سے یا کسی بھی چوٹ سے کیا ہے جی آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے ہم جمناسٹک کے کسی بھی پروگرام کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اور یہ جمناسٹک کی جو ترتیب ہے یہ ایک بہترین ترتیب ہے جمناسٹک کے کسی بھی پروگرام کو تشکیل دینے کے لیے۔ اگلے جو لیکچر میں ہم انشاءاللہ تیسرا باب شروع کریں گے۔ ہمارا جو دوسرا باب ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔